ولولا کلمۃ سبقت من ربک بتاخیر العذاب عنہم الی الآخرہ، اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات سبقت نہ ہو چکی ہوتی، ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات اور وقت مقررہ پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا تو لکان الاہلاک لزاما، تو یہ ہلاکت کیا ہو جاتی؟ لازم ہو جاتی۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات اپنے علم الہی میں طے نہیں کرتا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی امت کو مجموعی عذاب سے ہلاک نہیں کرے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات طے نہ کیے ہوتا اپنے علم میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کی شرارتوں کی بنیاد پر، کفار مکہ، مشرکین، مدینہ کے یہود وغیرہ کی شرارتوں کی بنیاد پر ان قوموں کو بھی قوم عاد اور قوم سمود کی طرح کیا کر دیا جاتا؟ ہلاک کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد آپ کی امت کو، آپ کی قوم کو ایک بارگی معذب قوموں کی طرح ہلاک نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا لولا کلمۃ، اگر ایک بات سبقت من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے سبقت نہ کر چکی ہوتی، بتاخیر العذاب عنہم الی الآخرہ، عذاب کو مؤخر کرنے کی ان سے آخرت تک کے لیے، لکان الاہلاک لزاما، تو ہلاک کرنا ان کے لیے لازم ہو جاتا دنیا کے اندر، واجل مسمى، اور متعینہ وقت نہ ہوتا، مضروب لہ، یعنی طے شدہ وقت نہ ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کے عذاب کے لیے طے شدہ وقت مقرر نہ کرتا، یعنی آخرت کا، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی کیا کر دیتا؟ عذاب دے دیتا۔ رسول کو تکلیف دیا گیا، رسول کو پتھر مارا گیا، رسول کو زخمی کیا گیا، بھلا کیسے اللہ چھوڑ دیتا؟ اپنے رسول کا انتقام نہیں لیتا؟ اللہ اپنے رسول کا انتقام ضرور لیتا، قوم کو ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ ہم ان کو عذاب، اصلی عذاب کب دیں گے؟ آخرت کے اندر دیں گے، اسی لیے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ان کی شرارتیں اتنی ہیں کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا جتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور اتنی تکلیف پہنچائی گئی جتنی تکلیف کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ دیکھیے معطوف علی ضمیر المستتر فی کانا، یہ معطوف ہے کانا کی ضمیر مستتر پر، کون؟ اجل مسمن جو ہے نا، تو لکانا کے اندر جو ضمیر ہے ہوا، جس کا مرجع الاہلاک ہے نا، تو جس کا مرجع کیا ہے؟ اہلاک ہے، تو کانا کے اندر جو ضمیر ہے اس پر عطف ہے کس کا؟ اجل مسمى کا۔ وقام الفصل بخبرها مقام التاکید، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضمیر متصل پر عطف کرنے کے لیے تاکید ضروری ہے؟ ضرب تو وامر نہیں کہہ سکتے، سمجھا؟ ضرب تو انا وامر کہیں گے، تو ضمیر متصل پر عطف کرنے کے لیے تاکید ضروری ہے ضمیر منفصل کے ذریعے سے، تو یہاں پر تاکید کہاں ہے؟ اگر کانا کے ضمیر پر عطف کر رہے ہیں کس کا؟ اجل مسمى کا، تو تاکید کے لیے کوئی لفظ تو ہوا نہیں، ہوا ہونا چاہیے نا، لکانا ہوا وہ اجل مسمى ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، تو اسی کا جواب دیا وقام الفصل بخبرها، مقامت تاکید، کانا کے ضمیر اور اجل مسمى جو اس پر عطف ہو رہا ہے، تو معطوف علیہ کے درمیان لزامن کی جو خبر ہے کانا کی، اس کا فاصلہ ہو گیا ہے، اور جب فاصلہ ہو جائے تو اس صورت میں یہ تاکید کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اب تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، اور فصل کا ہونا خبر کے ذریعے سے تاکید کے قائم مقام ہے۔ فاصبر علی ما یقولون منسوخ بآیت القتال، چنانچہ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، یہ منسوخ ہے آیت قتال سے، یعنی قتال کی آیات سے پہلے یہ سب آیات ہے کہ صبر کیجئے، کفار کی ایذا کو برداشت کیجئے، ہے نا۔ جب آیت قتال نازل ہو گئی تو جہاد کا حکم دے دیا گیا، اب کتنا صبر کرے گا آدمی؟ تو فرمایا آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، یہ منسوخ ہے آیت قتال سے۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، یعنی نماز پڑھیے۔ حال بحمد ربک حال ہے، متلبسن با سے پہلے متلبسن نکالیں گے کہ سب فعل ضمیر ذوالحال متلبسن، سمجھا؟ کیا ہے؟ متلبسن صیغہ صفت، اور با جار مجرور سے مل کر متلبس سے مل کر کے کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا۔ اور آپ اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ شامل کر کے تسبیح بیان کیجیے، نماز پڑھیے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے،
सूरज के तुलू होने से पहले। सलात सुबह, सुबह की नमाज पढ़िए। वक़ब्ल गुरूबिहा, सूरज के डूबने से पहले। सलातल असर, असर की नमाज पढ़िए। मिन आनाइल लैल, रात के हिस्सों में आप नमाज पढ़िए। फसब्बिह सल्लिल मगरिब वल इशा, फिरांची आप नमाज पढ़िए मगरिब और इशा की। रात में आ गया ना मगरिब और इशा की नमाज। व अतराफन नहार, और दिन के हिस्से में नमाज पढ़िए, दिन के किनारे में, दिन के दोनों किनारे में नमाज पढ़िए। अतफुन अला महल मिन आनाइन इल मंसूब, ये अतराफन नहार जो है ना ये अतफ है, क्या है, किस पर, मिन आनाइल लैल है ना, मिन आनाइल लैल ये मातूफ अलैह बन जाएगा और अतराफन नहार मातूफ बन जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिन आनाइल लैल, तो आना तो मजरूर है और अतराफन नहार मनसूब क्यों है? तो उसका जवाब ये है कि इसके महल पर अतफ है। क्या है? मिन आनाइल लैल है ना, तो मिन आनाइल लैल का महल क्या है? महल्लन मनसूब है, सब सब्बे का मफूल बन रहा है ना। अरे सब्बे का मफूल बन रहा है कि फजर की नमाज, सूरज से पहले की नमाज, सूरज के डूबने की नमाज, रात के हिस्सों की नमाज है ना, पढ़िए आप। तो सब्बे का मफूल होने की बुनियाद पर ये महल्लन क्या है? मंसूब है, उसी पर अतफ किया गया अतराफन नहार का, लिहाजा ये भी क्या हो गया? मंसूब हो गया। अतफुन अला महल्ली मिन आना इल मंसूब, ये अतफ है मंसूब का आना मंसूब के महल पर। आई सल्ली ज़ोहरा, यानी ज़ोहर की नमाज आप पढ़िए। आना इल लैल से मुराद, अतराफन नहार से मुराद ज़ोहर की नमाज, आना लैल से मुराद मगरिब और इशा की नमाज, और क़ब्ला तुलू शम्स से मुराद फजर की नमाज, क़ब्ला गुरूबिहा से मुराद असर की नमाज। चारों नमाज हो गई। अब ज़ोहर की नमाज बच गई ना, तो अतराफन नहार इससे मुराद ज़ोहर की नमाज हो गई। आई सल्ली ज़ोहरा, यानी ज़ोहर की नमाज पढ़िए। लिअन्ना वक्तहा यदखुल बिज़वालिश शम्स, इसलिए कि ज़ोहर का वक्त दाखिल होता है सूरज के ज़वाल से। वफ़हुवा तरफ़ु निस्फ़िल अव्वल, लिहाजा ये निस्फ़ अव्वल का एक किनारा हुआ। व तरफ़ु निस्फ़ सानी, और निस्फ़ सानी का दूसरा किनारा हुआ, है ना। यानी 12:01 पर क्या है? निस्फ़ुन नहार हुआ, है ना, और 2 मिनट से क्या हो गया? ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया। तो दिन का एक हिस्सा क्या हो रहा है? दिन का एक किनारा खत्म हो रहा है और दूसरे किनारे की शुरुआत हो रही है, समझा। तो मतलब जिस तरह सूरज आया, बीचों बीच पहुंचा, तो सूरज का ढलान तो खत्म हो गया ना यहाँ पर। अब सूरज का चढ़ान यहाँ पर खत्म हो गया। अब सूरज का ढलान होगा। तो सूरज का चढ़ान जहाँ पर खत्म हुआ दिन का एक किनारा, और सूरज का ढलान शुरू हो रहा है दिन का दूसरा किनारा, है ना। तो फरमाया वातराफन नहार, और दिन के किनारों में आप नमाज पढ़िए। अतफुन अला महल मिन आना इल मंसूब, यह अतफ है आना मंसूब के महल पर। ज़ोहर का वक्त की नमाज पढ़िए, इसलिए कि उसका वक्त दाखिल होता है ज़वाल शम्स से, लिहाजा ये निस्फ़ अव्वल का एक किनारा हुआ और निस्फ़ सानी का दूसरा किनारा, ताकि आप खुश हो जाएं। बिमा तोता मिनस सवाब, उस सवाब से जो आपको दिया जाएगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला इतना नवाजेगा कि आप खुश हो जाएंगे। ला तमुद्दन्ना ऐनैक इला मा मत्ताना बिही अज़वाजन अस्नाफम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया ज़ीनतहा व बहजतहा लिनफ्तिनहुम फीहि बिअन यतगव व रिज़्क़ु रब्बिका फिल जन्नति खैरुम मिम्मा अतूहु फिद दुनिया व अबका अदवम। और वामुर अहलका, और आप कहानी ला तमुद्दन्ना का, और आप अपनी निगाहों को उठा कर मत देखिए। इला मा मत्ताना बिही अज़वाजन मिनहुम, उन चीज़ों की तरफ जो हमने लोगों में मुख्तलिफ लोगों को दे रखा है लुत्फ अंदोज होने के लिए, उन जो हमने मुख्तलिफ लोगों को दे रखा है फ़ायदा उठाने के लिए। ज़हरतल हयात दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी की जीनत है, उसकी रौनक है, ताकि हम उनको इस सिलसिले में आज़माएं कि वो सरकशी करें। और तेरे परवरदिगार का रिज़्क़ जन्नत में बेहतर है उससे जो उनको दिया गया दुनिया में और बाकी रहने वाला है। यानी दुनिया के जो मालदार तबके के मुतवम्मल लोग हैं, तो उनकी तरफ आप निगाह उठा करके न देखिए, रश करते हुए कि हमको भी वो मिल जाए। निगाह उठा करके देखने की ममानियत नहीं, आप किसी बिल्डिंग मकान को देख सकते हैं, लेकिन इस जज्बे से न देखिए कि काश कि ये हमको भी मिल जाता, है ना। हिर्स की निगाह से, क्या है, शो की निगाह से और रश की निगाह से मत देखिए, है ना। फरमाया इंसानों की निगाह किस पर होनी चाहिए? एक बंदे मोमिन की निगाह आखिरत पर होनी चाहिए और आखिरत की नेमतों पर होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से उम्मत को हुक्म है, आपके बारे में ये सवाल भी जहन में नहीं आ सकता कि आप किसी मालदार की तरफ निगाह उठा करके भी देखेंगे।
لیکن آپ کے واسطے سے یہ امت کو حکم ہے کہ امت کی نگاہ آخرت کی نعمتوں پر ہونا چاہیے، دنیا کی نعمتوں پر نہیں ہونا چاہیے، سمجھا؟ لہذا آپ اپنی نگاہ کو اٹھا کر مت دیکھیے، سمجھا، ان نعمتوں کی طرف جو ہم نے فائدہ اٹھانے کے لیے دے رکھا ہے مختلف لوگوں کو، دنیاوی زندگی کی زینت اور اس کی رونق، تاکہ ہم ان کو آزمائیں اور وہ سرکشی کریں گے، پکڑے جائیں گے، اور تیرے پروردگار کا رزق جنت میں بہتر ہے اس سے جو ان کو دیا گیا دنیا میں، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ اصْبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور آپ حکم کیجیے اپنے اہل و عیال کو نماز کا، اور اس پر صبر کیجیے، سمجھا، اس پر قائم رہیے، جم جائیے۔ لا نسألک نکلفک رزقا، ہم آپ کو اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے اور غیر کے لیے رزق کا مکلف نہیں بناتے ہیں، رزق کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ نحن نرزقک، ہم تم کو روزی دیتے ہیں، اور والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہترین انجام یعنی جنت تقویٰ والوں کے لیے ہے۔ سمجھا کیا مطلب؟ یعنی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور عبادات میں لگنا چاہیے۔ انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کمائیں گے تبھی کھائیں گے، بغیر کمائے ہوئے چارہ کار نہیں ہے، اور کمانا ہی ہماری زندگی ہے، یعنی اپنی زندگی کا مقصد کھانا پکانا نہیں ہونا چاہیے، اپنی زندگی کا مقصد کھانا پکانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت ہونا چاہیے، سمجھا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام انسانوں کا کفیل اور ذمہ دار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق کا مالک ہے تمام انسانوں کا اور پوری کائنات کا، سمجھا؟ لہذا انسان کو اپنے مقصد حیات پر نگاہ ہونا چاہیے، طاعت اور عبادات، اور یہ کیا ہے؟ یہ فرعی چیز ہے۔ کیا ہے یہ فرعی چیز ہے، یہ ضمنی چیز ہے کہ ہم روزگار حاصل کریں، ہم رزق حاصل کریں، ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کوشش کرنا ہے، ہم کرتے ہیں، کماتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو بھی کمانا پڑا، کھیتی کرنی پڑی، اور مشقت سے روزی حاصل ہوئی، تو مشقت اٹھائیں گے ہم، لیکن ہماری زندگی کا مقصد کمانا کھانا نہیں ہے، بلکہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کے اندر اسی کو سمجھایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو ترک عمل کی دعوت دی گئی ہے کہ تم ترک عمل کرو، تم چھوڑ دو، کوئی کام نہ کرو، تم بیٹھے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، تم کو روزی دیا جائے گا، یہ نہیں، بلکہ انسان کو اپنی زندگی کے مقصد سے واقف کرایا گیا ہے کہ تمہارا مقصد حیات اللہ کی اطاعت اور عبادات ہونے چاہیے، تمہارا مقصد حیات کمانا کھانا نہیں ہونا چاہیے، سمجھا؟ لہذا اگر انسان کے بس میں ہوتا سارا کچھ، رزق کا مالک اگر انسان ہی ہوتا، سمجھا، تو پھر وہ کیا ہے؟ کھیتی میں کیا ہے؟ زمین کو جوتتا، کوریدتا، اور کوریدنے کے بعد دانا ڈالتا، اب اس میں لگا رہتا اس کو اگانے کے لیے، سمجھا؟ کیا کرتا؟ اگانے کے لیے نہیں اگتا تو جا کر کے وہ پاگلے کی طرح اس میں گھسنے کی کوشش کرتا۔ لیکن انسان کا کام صرف کیا ہوتا ہے کہ بھائی زمین کو نرم کر کے دانے کو ڈال دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے نشو و نما دینا، سمجھا؟ کیا اللہ کا کام ہے؟ اس کے اندر نشو و نما دینا، اس کو بنانا، اس کے اندر اناج پیدا کرنا، غلے پیدا کرنا۔ انسان کا کام ہے ایک قلم لگا دینا، اور اللہ کا کام ہے اس کو بڑھا دینا اور کیا کر دینا؟ پھلدار بنا دینا، پھلوں کو لے آنا اس پر، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو رزق تو تدبیر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، انسان تو اپنی کوشش مختصر سی کرتا ہے، تو انسان کو کوشش کی حد تک ہی رزق کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد رزق کا حصول ہی ہے، یار پیسے اور دولت کا انبار لگانا ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت اور عبادات ہے۔ آگے دیکھیے، وَقَالُوا أَيُّ الْمُشْرِكُونَ لَوْلَا هَلَّا يَأْتِينَا مُحَمَّدٌ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ مِمَّا يَقْتَرِحُونَهُ، اور مشرکین کہتے ہیں کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس محمد کوئی نشانی اپنے پروردگار کی طرف سے جس کو لوگ تلاش کرتے ہیں۔ اولم تأتیہم بالتاء والیاء، کیا ان کے پاس نشانی نہیں آئی تا کے ساتھ اور یا کے ساتھ؟ بینۃ، ان لوگوں کی نشانی، چاہے ان لوگوں کا بیان، ان چیزوں کا بیان جو پہلے صحیفوں میں ہے، جس پر قرآن مشتمل ہے، یعنی گزشتہ قوموں کی خبریں اور ان کے ہلاکت کے واقعات رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، کیا ان لوگوں کے پاس یہ بات نہیں آئی ہے؟ ساری باتیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں کہ کس طرح گزشتہ قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور رسولوں کی تکذیب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ لوگ نشانی مانگتے ہیں، کیا ان کی نشانی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے گزشتہ قوموں کے واقعات کافی نہیں ہیں؟
ولو انا ہلکناہم بعذاب من قبلہ، اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے بعذاب، عذاب کے ذریعے سے، من قبلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے سے پہلے، یعنی اگر ان لوگوں کو حضور کی رسالت سے پہلے ان کافر و مشرک کو ہم ہلاک کر دیتے عذاب سے، تو لقالوا یوم القیامت، تو قیامت کے دن جب پوچھا جاتا تو یہ لوگ کہتے ربنا لولا هل ارسلت الینا رسولا، کہ اے ہمارے پروردگار کیوں نہیں بھیجا ہمارے پاس رسول کو، لولا اللہ کے معنی میں ہے کیوں نہیں بھیجا ہمارے پاس کوئی رسول، فنتبع آیاتک المرسل بہا، تو ہم اتباع کر لیتے آپ کی بھیجی ہوئی آیات کی، آپ کے بھیجے ہوئے رسول کے ذریعے جو نشانیاں ہوتی یا رسول جو آیات بیان کرتے ہم اس پر کیا کرتے، ایمان لے آتے، من قبل ان نذل، قبل اس کے کہ ہم ذلیل ہوتے قیامت میں، ونخزا فی جہنم، اور جہنم میں رسوا ہوتے، یعنی آخرت کے اندر وہ یہ جملہ کہتے کہ اللہ کیوں نہیں ہمارے پاس رسول بھیجا، ہم ایمان لے آتے تاکہ ہم اس آخرت کی رسوائی سے بچ جاتے، جہنم کے عذاب میں جو ذلیل ہوں گے اس سے ہم بچ جاتے۔ قل لهم كل منكم منا ومنكم متربص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کل منا ومنکم، ہم میں سے ہر ایک اور تم میں سے ہر ایک، متربص انتظار کر رہا ہے، منتظر ما یعود الیہ الامر، انتظار کر رہا ہے اس چیز کا کہ جو کیا ہے، جو انجام ہونا ہے، جو انجام ہو کر رہے گا، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کر لو، فستعلمون فی القیامۃ من اصحاب الصراط السوی، قریب تم جان لوگے قیامت کے دن کہ کون درست راستے پر تھا، ومن اہتدی، اور کون ہدایت یافتہ تھا گمراہی سے، کیا ہم یا تم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کر رہے ہو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، ان قریب پتہ چل جائے گا کیا کہ انجام کس کا بہتر ہوتا ہے، ہمارا انجام مسلمانوں کا انجام بہتر ہوتا ہے یا کافروں کا انجام بہتر ہوتا ہے، یا ان قریب پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور تحقیق کہ ہم نے آدم کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ وہ درخت اس میں سے نہ کھائیں گے، اس کو کھانے سے پہلے، چنانچہ حضرت آدم چھوڑ دیے ہمارے اس تاکیدی حکم کو، اور ہم نے ان کو پختہ کار نہ پایا اور صبر کرنے والا اس سے جس سے ہم نے ان کو روکا تھا۔ اور آپ ذکر کیجئے جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ جنات کا بابا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا ان کے ساتھ، اس نے انکار کیا سجدے سے آدم کو، اور اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ہم نے کہا ہے آدم یقیناً یہ تیرا دشمن ہے، تیری بیوی ہوا کا دشمن ہے، ہوا مت کے ساتھ پڑھیں گے، لہذا یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکالے ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، کھیتی باڑی کر کے اور زمین جوت کر کے اور کاٹ کر کے اور پیس کر کے روٹی پکا کر کے اور اس کے علاوہ دیگر ذرائع سے تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اور اکتفا کیا آدم کی شقا پر، آدم کی مشقت پر، اس لیے کہ مرد کماتا ہے اپنی بیوی کے خاطر، اور یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ تم جنت میں نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے رہو گے۔ اور کیا ہے ان کا حمزہ کے فتح کے ساتھ اور ان کا حمزہ کسرے کے ساتھ عطف کرتے ہوئے ان کے اسم پر ان پڑھیں گے اور اس کے جملے پر عطف کرتے ہوئے ان پڑھیں گے، لا تسمعوا فیہا، کہ تم اس میں نہ پیاسے رہو گے، ولا تضحا، اور نہ تم کو دھوپ لگے گی، اس لیے کہ جنت میں سورج نہیں ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال دیا، اس نے کہا آدم کیا میں تم کو ہمیشگی کے درخت کا پتہ نہ بتاؤں کہ جو اس کو کھائے گا وہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسی سلطنت کا جو فنا نہ ہو، ختم نہ ہو، اور یہ خلود کا لازمی معنی ہے۔ چنانچہ آدم اور حوا نے اس میں سے کھا لیا، لہذا ان کی پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو گئیں، یعنی ان میں سے ہر ایک کا قبل اور دوسرے کا قبل اور دبر ظاہر ہو گیا، اور ان میں سے ہر ایک کو سوا کہا گیا، اس لیے کہ اس کا کھل جانا اس کے کھلنے والے کو برا لگتا ہے، اور وہ دونوں چپکانے لگے اپنے اوپر جنت کے درخت کا پتا تاکہ اس کے ذریعے سے پردہ حاصل کریں، اور کیا ہے وحدہ اور فتح علیہ، اور آدم علیہ السلام سے اپنے پروردگار کی چوک ہو گئی اور وہ درخت کو کھا کر کے بھاگ گئے، پھر ان کے پروردگار نے ان کو قریب کیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو توبہ پر قائم رہنے کی ہدایت دی، اور انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ اے آدم و حوا تم دونوں اتر جاؤ اپنی اس ذریت کو لے کر جس پر تم دونوں مشتمل ہو، جنت سے اکٹھے، تم میں کا بعض کا دشمن ہوگا، بعض ذریت بعض کی دشمن ہوگی ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے،
اور اما اس میں نون ان شرطیہ کے نون کا ادغام ہے مازائدہ میں، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت نامہ آ جائے تو جو کوئی میرے ہدایت نامے کی پیروی کرے گا یعنی قرآن کی، وہ دنیا کے اندر گمراہ نہ ہوگا اور آخرت کے اندر محروم نہ ہوگا، اور جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا یعنی قرآن سے اور اس پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کے لیے تنگ گزران ہوگا۔ تنوین کے ساتھ، زمکن کی تنوین کے ساتھ مصدر ہے، یہ ضیقۃ کے معنی میں ہے، اور حدیث میں تفسیر کی گئی ہے کافر کے عذاب قبر سے، اور ہم اس کو یعنی قرآن سے اعراض کرنے والے کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، یعنی دل کا اندھا ہوگا یا دل کا اندھا یا آنکھ کا اندھا، وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار کیوں آپ نے مجھے اندھا اٹھایا حالانکہ میں بینا تھا دنیا کے اندر، اور باس بعد الموت کے وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ معاملہ ایسا ہی ہے، قال الامر کذالک، کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ تمہارے پاس ہماری نشانیاں آئیں، تم نے اس کو فراموش کر دیا، تم اس پر ایمان نہ لائے، ایسے ہی تمہارے ہمارے آیتوں کو فراموش کرنے کی طرح آج تم فراموش کر دیے جاؤ گے، تو کو پھر نارے تم چھوڑ دیے جاؤ گے آگ میں، اور ایسے ہی یعنی قرآن سے اعراض کرنے والے کو سزا دینے کی طرح ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے، اور آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے اور قبر کے عذاب سے زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا کفار مکہ کے لیے سامنے یہ بات واضح نہ ہوئی کہ ہم نے بہت سی قوموں کو ان سے پہلے یعنی گزشتہ قوموں میں سے بہت سی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے رسول کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کر دیا ہے، حال یہ ہے کہ یہ لوگ چلتے ہیں ان کی آبادیوں میں، یمشونہ حال ہے ہم کی ضمیر سے اپنے ملک شام کی طرف سفر کرنے میں اور شام کے علاوہ دوسرے سمت میں سفر کرنے میں، چنانچہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ یہ عبرت حاصل کریں، اور کیا ہے وما ذکر من اخذ اہلاک من فعل الخالی ان حروف مصدر، حروف مصدریہ سے اہلکنا فعل، تو حروف مصدریہ سے فعل کے خالی ہونے کے باوجود اہلکنا سے مصدر کے معنی کو، اہلکنا مذکور سے مصدر کے معنی کو مراد لینا معنی کی رعایت کی وجہ سے لا مانع منہ ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، ذوی العقول کے لیے۔ اگر ایک بات تیرے پروردگار کی طرف سے سبقت نہ کر چکی ہوتی تاخیر عذاب کی ان سے آخرت کے لیے، آخرت تک، تو ہلاک کرنا لازم ہوتا ان کے لیے دنیا میں، اور ان کو ہلاک کرنا لازم ہو جاتا دنیا میں، اور طے شدہ وقت نہ ہوتا یعنی وقت مقرر نہ ہوتا، تو یہ اجل مسمہ کا عطف ضمیر مستتر پر ہے، کانا کے اندر، کانا میں ضمیر کانا کی ضمیر مستتر پر ہے، اور فصل خبر کے ذریعے سے فصل کا ہونا تاکید کے قائم مقام ہو گیا ہے، لہذا آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، یہ منسوخ آیت قتال سے، اور آپ اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، یہ حال ہے کہ متلبسن کے ساتھ، یعنی بحمد ربی کا جار مجرور سے کر متلبسن کے ساتھ جڑ کر کے حال بنے گا، اور آپ اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ ملا کر کے تسبیح بیان کیجئے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز پڑھیے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھیے، رات کے حصوں میں آپ نماز پڑھیے، فسبح، اور کیا ہے مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھیے، اور دن کے حصوں میں نماز پڑھیے، یہ عطف ہے آنا منصوب کے محل پر، یعنی ظہر پڑھیے اس لیے کہ اس کا وقت داخل ہوتا ہے زوال شمس سے، اور یہ نصف اول کا ایک کنارہ اور نصف ثانی کا ایک کنارہ ہے، تاکہ آپ خوش ہو جائیں اس ثواب سے جو آپ کو دیا جائے، اور اپنی نگاہ کو اٹھا کر مت دیکھیے اپنی نگاہ کو اٹھا کر مت دیکھیے اس چیز کی طرف جو ہم نے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے، دنیاوی زندگی کی زینت اور اس کی رونق، تاکہ ہم ان کو اس سلسلے میں آزمائیں کہ وہ شرکسی کریں، اور تیرے پروردگار کا رزق بہتر ہے، تیرے پروردگار کا رزق جنت میں بہتر ہے اس سے جو ان کو دیا گیا دنیا میں اور باقی رہنے والا ہے، اور آپ حکم کیجئے اپنے اہل و عیال کو نماز کا اور اس پر صبر کیجئے، قائم رہیے، ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے ہیں اپنے لیے اور غیر کے لیے، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں، دیں گے، اور بہترین انجام تقوی والوں کے لیے ہے، اور مشرکین کہتے ہیں کیوں نہیں لے آتے ہیں محمد ہمارے پاس اپنے پروردگار کی کوئی نشانی جو وہ تلاش کرتے ہیں، کیا ان کے پاس یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ، یاتی اور تاتی، کیا ان کے پاس وہ اس چیز کا بیان کیا ان کے پاس اس چیز کا بیان نہیں آیا جو پہلے صحیفوں میں ہے، جس پر قرآن مشتمل ہے، یعنی گزشتہ قوموں کی خبریں اور ان کے ہلاکت کے واقعات اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے اس سے
عذاب کے ذریعے سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عذاب دے کر کے، تو قیامت کے دن یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ نے بھیجا ہمارے پاس رسول کہ ہم اتباع کر لیتے آپ کی آیات کی، یعنی جو آپ آیات بھیجتے اس کے ذریعے سے اس آیات کی پیروی کر لیتے ہیں، قبل اس کے کہ ہم ذلیل ہوتے قیامت میں، ہم رسوا ہوتے جہنم میں۔ آپ ان سے کہیے کہ ہم میں سے اور تم میں سے ہر ایک انتظار کر رہا ہے اس چیز کا جو معاملہ کیا ہے، ہم میں سے اور تم میں سے ہر ایک انتظار کر رہا ہے، منتظر ما یؤول الیہ الامر، اس چیز کا جس کی طرف معاملہ لوٹے گا، یعنی انجام کا انتظار کر رہا ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو، ان قریب تم جان لو گے قیامت میں کہ کون صراط مستقیم پر، کون من اصحاب الصراط السوی، کون سیدھے راستے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے گمراہی سے، ہم یا تم۔ وما ذکر من اخذ اهلاك من فعل الخالي عن حرف مصدری لرایت عن حرف مصدری لرایت المعنى لا مانع منه، اس کا معنی پھر سے دیکھ لو کہ اہلکنا فعل مذکور کے حروف مصدری سے خالی ہونے کے باوجود اہلاک مصدر کا معنی مراد لینا معنی کی رعایت کی وجہ سے لا مانع منہ، اس میں کوئی عذر نہیں ہے، اس سے کوئی مانع نہیں ہے، لے سکتے ہیں۔